الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن اشیاء کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اس کی عاقبت سنورے، اور ایسی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا علم حاصل کرے جن چیزوں سے اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا علم ہوتا ہے، اور ایسا علم جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کون سی باتیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ علم کتاب، سنت اور تصوف، زہد، احسان سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان اس بات کو جانتا ہے یا جان لیتا ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا اور کن باتوں سے ناراض ہوگا۔ پھر وہ موٹی موٹی چیزیں جب جان لے کہ اللہ اپنی نافرمانی سے ناخوش ہوتا ہے اور فرما برداری سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نماز کی پابندی کرے، اور اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑائے، اور اللہ اس بات سے راضی اور خوش ہوتا ہے کہ ہم کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، اور اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ ہم کسی جانور کو گھاس چرنے سے منع کر دیں، تو پھر اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور فقہا اور مفتی اگر ان کا علم صحیح ہو اور ان کا علم اساتذہ سے حاصل کیا ہوا ہو، اور وہ متیقظ، بیدار اور ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہوں، اور اللہ کے لیے فتویٰ دیتے ہوں، اور دنیا کی محبت سے جان چھڑا لی ہو، تو پھر وہی اولیاء اللہ ہیں۔ اس لیے ربی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ فقہا جب اپنے علم پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اولیاء اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ فقیہ جو اپنے علم پر عمل کر لے وہ اللہ کے دوستوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے، فما للہ ولی، تو پھر دنیا میں اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک فقیہ جب اپنے علم پر عمل کرے گا تو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور اللہ کی محبت بڑھے گی،
اور پھر اس کا علم اور فتویٰ اسے یہ بات سکھائے گا کہ کون سی چیز اللہ کے قریب کرتی ہے، لہذا اس کے عمل میں پختگی آئے گی اگر وہ عمل کرے گا، اور اس کا علم اور تفقہ دین میں اسے یہ بات بتائے گی کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو لوگ فتویٰ دیں یا نہ دیں، لوگوں کو علم ہو یا نہ ہو، وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوگا، اور اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ ایسے کام کو چھوڑ دے گا چاہے لوگ اس کو فتویٰ دیں یا نہ دیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور کوئی آدمی اگر فقہی مسائل کو کمتر جانے اور وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے، تو سب سے پہلی آفت جو آئے گی وہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت میں وہ دین گھڑے گا وہ جو اس کا اپنا جی چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل دے دے گا، نفس بتا دے گا کہ فلاں روایت میں یہ آیا ہے، فلاں بزرگ یہ عمل کرتے تھے، تو اپنے نفس کو اور اپنے ساتھ لگے ہوئے شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کر گزرے گا، حتیٰ کہ اس کے عمل کرتے ہوئے بھی اس کا دل اسے بتائے گا کہ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے اور فتویٰ اس بات پر نہیں ہے۔ تو جب کوئی آدمی دنیا کی محبت میں پھنس جاتا ہے اور اس درجے تک پھنس جاتا ہے کہ صحیح علم کے باوجود عمل کے ذریعے اس علم کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے سوائے اس کے کہ توبہ کر لیں، اور توبہ سے اور پھر اپنے عمل کو درست کر لینے سے اللہ اس انسان کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور کسی نے کیا، ان کے شاگرد عمران نے پوچھا، اور پوچھا یہ کہ فقیہ کون ہے؟ انہوں نے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھا، اور بات یہاں سے شروع کی کہ مفتی حضرات یہ کہتے ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عمران کو روک دیا اور فرمایا کہ حل رأیت فقیہم بعینک، تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ عمران خاموش ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا انما الفقیہ، بلا شک و شبہ فقیہ آدمی وہ ہے الزاہد فی الدنیا، جو دنیا کی چیزوں سے منہ پھیر لے، البصیر بدینہ، اور اپنے دین کے بارے میں گہری نظر رکھتا ہو کہ اس کا دین کیا ہے، میں اس پہ عمل کتنا کر رہا ہوں، المداوم علی عبادت ربہ، اور اپنے پروردگار کی عبادت پر وہ مداومت اختیار کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس انسان کو فقیہ بنا دے گی۔
دنیا میں زہد، بے رغبتی اور اتنا تعلق رکھنا دنیا سے کہ بس ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، پیسہ ہو اور سوائے اس کے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے جمع رکھے باقی نہ رکھے، اور دنیا کی محبت میں غلط فتویٰ نہ دے۔ اور وہ آدمی جو اپنے دل کو بالکل اس سے صاف پاک کر لے کہ لوگوں کا رعب اس پر پڑے یا پھر لوگوں کی محبت اس میں رچ بس جائے، امید اور خوف دونوں جب اللہ سے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا آدمی زاہد ہو جاتا ہے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت کو چھوڑ دے۔ اس لیے فقیر وہ ہے جو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے ہٹا لے اور پھر اپنے دین پر نظر کرے، یہاں تک کہ اس انسان کو اللہ کی عبادت پر مداومت نصیب ہو جائے اور خدا کی عبادت کرتا رہے، اپنے ذہن سے بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، دونوں عبادتیں کرے، پھر مال سے بھی کرے، جان سے بھی کرے۔ اس لیے یہ فقیر اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے فتوے پر اعتبار کیا جاتا ہے، خدا مشہور بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالی لوگوں کو اس کی طرف پھیر بھی دیتا ہے۔ اور یہی وہ فقہا تھے جن کی پیروی کی جاتی تھی، اور یہی وہ فقہا تھے جن کے مسلک پر چلا جاتا تھا۔ اب ایک آدمی اس کا نفس شرارت کرے اور وہ ہر مذہب سے وہ مسائل لے لے جس میں اس کے نفس کی راحت ہے۔ مثلا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی۔ مکہ میں بعض لوگ متع کو درست سمجھتے تھے اور کوفہ والے کھجوروں کے، انگور کے اس شربت کو درست سمجھتے تھے جس میں جھاگ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ والوں کے قول پر عمل کر لے متع کے باب میں، اور کوفہ والوں کے قول پر عمل کر لے نبیذ کے باب میں، اور مدینہ منورہ کے لوگ یہ موسیقی کی بعض چیزوں کو جائز سمجھتے تھے، ان کے مفتی وہاں سے وہ لے لے، اور شامی یہ خلفائے کرام کی عصمت کے قائل تھے، اسی لیے ان شامیوں میں ایسے بھی مل جائیں گے جو یزید کو اچھا کہتے تھے۔ تو اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کرے، اس طرح کے اقوال کو لے لے، تو اس نے سارے شر کو جمع کر لیا، کیونکہ اس میں اپنے نفس کی پیروی ہے۔ اور جو لوگ تقلید کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع کرتے تھے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت اور اللہ کی وحی ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فقیہ تھے،
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی دلیل اور وجہ بھی جانتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو اتنے بڑے فقیہ نہیں تھے، تو انہوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوئے بس وہ کرتے رہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فقہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے مجتہد ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا مجتہد فقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں غالباً کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجتہد اور سب سے بڑے فقیہ کہ ان کی ٹکر اور ان کے پائے کا خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی فقیہ نہیں تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں سفر کا بہت موقع ملا، اور انسانی زندگی میں جتنے طبقات ہیں سب سے ملنے کا موقع ہوا۔ ان کے ہاں کافر بھی آئے، فاسق باغی بھی آئے، اللہ کے اچھے بندے بھی آئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی معاملات ہوئے، ان کے خلاف بغاوت بھی ہوئی، ان پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا۔ یہ سب چیزیں جب جمع ہو گئیں تو ہر موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اجتہاد کرنا پڑا۔ اسی لیے حنفی فقہا برابر یہ لکھتے ہیں، سرخسی رحمت اللہ علیہ مبسوط میں اور بھی بڑے بڑے فقہا، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اتباع کے علاوہ فلاں فلاں مسائل میں ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اتباع کی جائے۔ مثلا یہ بغاوت کا باب ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے کیا سلوک کیا اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا طرز عمل سامنے نہ ہوتا تو پھر یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلامی حکومت میں اگر مسلمان بغاوت کر دیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ دور نپٹا اور تابعین آ گئے۔ تابعین میں یہ علقمہ رحمت اللہ علیہ ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، بہت بڑے فقہا تھے یہ، اور ان کی اتباع کی گئی۔ علقمہ قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے قرآن سنتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ علقمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، قرآن پڑھو، اللہ کی یاد دلاؤ۔ ایسے ہی مسلوق تھے، عبیدہ تھے، سعید ابن مسیب تھے، ابی شعثا تھے، سعید ابن جبیر، عبید اللہ ابن عبداللہ، یہ عروہ، قاسم بن محمد بن ابو بکر، سالم بن عبداللہ بن عمر، شعبی، حسن بصری، ابن سیرین، ابراہیم نخعی، اور پھر ان سے کم جو تابعی تھے یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان سے کم درجے کی تابعیت جنہوں نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ اب مثلا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ شعبی کہتے تھے میں نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، تو یہ تو بڑے تابعین میں سے تھے۔ ان میں دوسرا درجہ جیسے شہاب زہری تھے، ابو الزناد تھے، ایوب سختیانی، ربیعہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم، انہوں نے کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، لیکن یہ تابعین میں سے تھے،
ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کی اور ان تک اجتہاد پہنچا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجتہد تو نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دین کو پوچھ کر پھر اس پر عمل کرتے تھے، تو وہ تقلید کرتے تھے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، اور یہ لوگ انہی کو دیکھ کر بڑے حضرات کے فتوے سن کر پھر چھوٹے اس کے مطابق فتوا دیتے. پھر اس کے بعد کا دور آپ دیکھ لیں تو ان حضرات کے دور کے بعد امام مالک آئے ہیں، اوزاعی ہیں، ابن جریج ہیں، لیث ابن سعد ہیں مصر کے، حماد بن ابی سلیمان ہیں، سفیان ثوری ہیں، شعبہ ہیں، ابن ماجشون ہیں، ابن ابی ذئب ہیں. ان لوگوں کے فتووں پہ عمل کیا گیا، اور ان میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بڑی شان کے آدمی تھے، اور اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا مذہب اور مسلک اندلس میں بھی رہا، اور اندلس کے علاوہ یہاں بھی رہا، شام میں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کا مسلک ضم ہو گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ. پھر ان کے بعد کا دور دیکھیے، ان میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تھے، قاضی ابو یوسف تھے، ولید تھے، وقی تھے. پھر ان کے شاگردوں کا دور آیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، تو ان کے بھی بعد آئے. لیکن لوگ جن کی پیروی کرتے تھے بویتی کی، اسحاق تھے، ابو ثور تھے، ابو بکر بن ابی شیبہ تھے رحمہم اللہ. اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد جب آئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے مزنی نے روایت کی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ ان سے بڑھے ہوئے تھے، بڑے فقیہ، اور انہیں اللہ نے بہت گہری نظر دی تھی اور اجتہاد بھی کرتے تھے. ابو بکر بن اسرم ہیں، بخاری ہیں، داؤد ابن علی ہیں، امام مسلم ہیں، محمد ابن نصر مروزی ہیں، یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے کے مجتہدین میں سے ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری دیکھ لیجئے، 20 چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ مختلف ائمہ کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے فتویٰ مختلف ائمہ کے اقوال پر دیا. پھر اس کے بعد کا دور امام طبری رحمت اللہ علیہ کا دور آیا ہے، اور امام طبری رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے. یہ تو اب کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو امام طبری رحمت اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں ان کی تعریف کی وجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کو ائمہ اہل سنت میں شمار کیا گیا ہے. اور پھر امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا جو دور ہے، طبری کیسے غلط فتوے دے سکتے تھے یا کیسے وہ صحیح راہ سے ہٹ سکتے تھے؟ ابو بکر ابن خزیمہ، ابو عباس، ابن منذر، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ معاصرین ہیں. اور اس زمانے تک جب یہ دور آیا ہے تو علم کی تنقیح ہو چکی تھی، مجتہدین کا مسلک آہستہ آہستہ پھیل چکا تھا، اور امت میں عمومی رجحان ان حضرات کی تقلید کا چل چکا تھا. ہر ایک کے پاس دلائل تھے، ہر ایک کے پاس احادیث تھی، تو لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ اپنے امام کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرتے. اسپین والوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حنبلی فقہ کو لے لیتے، اور سمرقند اور بخارا کے رہنے والے
ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ مالکی فقہ کو لے لیتے، اور مغرب میں رہنے والے جو تھے وہ حنفی فقہ کو اپنا لیتے، ہندوستان والے مالکی فقہ کو اپنا لیتے. یہ بات نہیں تھی. نہ ان کے مفتی تھے، نہ ان کی کتابیں تھیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان مذاہب نے جگہ لے لی، اور مغرب، اندلس، اسپین، فرانس، الجزائر، مصر، لیبیا، شام کے بعض حصے، یہ سب کے سب مالکیوں سے بھر گئے. اور بغداد، کوفہ، ماوراء النہر، ہندوستان، خراسان، یہاں ہر طرف حنفی فقہ آ گئی. اور جہاں پر شام وغیرہ میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ پھیل گئی تھی، آہستہ آہستہ وہ مالکی فقہ میں ضم ہو گئی. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مسلک وہ بھی ضم ہو گیا. اور ہوتے ہوتے امت 4 مذاہب پر آ گئی. اور اب ہمارے زمانے میں ایسا آدمی مل جائے جو چاروں ائمہ کے مسالک کو ہر مسئلے میں جانتا ہو، وہی نہیں ملتا. کہاں یہ کہ لوگ اجتہاد کی رٹ لگاتے ہیں کہ اجتہاد ہو اجتہاد ہو، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اجتہاد کتنی بڑے علم کو چاہتا. ابو ثور رحمت اللہ علیہ تھے 3 صدی ہجری کے بعد، ہمیں ان کے مسلک کا پتہ نہیں چلتا. یہ امام طبری رحمت اللہ علیہ ہیں 4 صدی ہجری کے بعد، ان کے مسلک کا پتہ نہیں چلتا. آہستہ آہستہ لوگ ضم ہوتے چلے گئے. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے قائل تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے کہ وہ تو کہتے تھے کہ اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، حماد بن ابی سلیمان اور حکم، ان سب سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا علم زیادہ تھا. اور یہاں تک فرماتے تھے کہ امام فی الحدیث و فی الفقہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ تو حدیث اور فقہ دونوں میں امام. اسد بن فرات رحمت اللہ علیہ جیسا فقیہ، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی کو ڈھونڈنا ہے، اس تک پہنچنا ہے اور اپنی آخرت درست کرنی ہے، تو بس پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو لازم کر لو، یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے رہو. اس لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم تو صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں. اس جملے میں اردو میں کہے تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور لغت کے اعتبار سے بالکل صحیح جملہ ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اتنا مشکل ہے کہ کتاب و سنت میں ہر چیز جو آئی ہے، آدمی کو جب تک اس کے لوازمات کا پتہ نہ ہو اس پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. ابو القاسم دراقی تھے. یہ دراق ایک قصبہ تھا، اس کی طرف ان کی نسبت تھی. اصفہان ایران کا قصبہ تھا. تو دراق کی وجہ سے کہلائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ معتزلی تھے، تو وہ فتویٰ دینے لگے. تو لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، وہ بتاتے تھے اور کہتے تھے یہ کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، فلاں اور فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور حدیث میں یوں آیا ہے اور یوں آیا ہے، اور اس طرح تم فتویٰ دے سکتے ہو، اور میں اس پہ فتویٰ دیتا ہوں. اور بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے. فرماتے تھے والأخذ بالحدیث اولا من الأخذ بقول الشافعی و ابی حنیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس پہ فتویٰ دینا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دینے سے بہتر ہے رحمہ اللہ. ایسا اچھا جملہ.
مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اب وہ کہتا ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے اور اس کے مقابلے میں لا کر یہ بتاتا ہے کہ شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول یہ ہیں، تو مسلمان کہتا ہے کہ آخر کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں اور انہی کی بات کو ماننا ہے. شافعی اور ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے. یہ سب جملے بڑے اچھے ہیں. اسی لیے ابو القاسم دراقی جب یہ کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور ابو حنیفہ اور شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، تو کیا حدیث پہ عمل ان کے لوگوں کی باتوں سے اچھا نہیں ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جید اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگانی چاہیے کہ کیا یہ حدیث جن ائمہ کا اس نے نام لیا، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، ان جیسے جو لوگ تھے ان تک نہیں پہنچی تھی. مالک، سفیان ثوری، اوزاعی، ان حضرات نے ان احادیث کو دیکھا، پھر انہوں نے کیا فتوے دیے تھے. اور پھر کہتے ہیں دوسرے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حدیث ہر طرح کے علت سے پاک ہے. اب علت کا لفظ یہ محدثین کے ہاں بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے ان کے پاس اس سے بھی بڑھ کے ایک اور اچھی حدیث ہو اور ایسی صحیح حدیث ہو کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ٹھہرے. کیونکہ جو شخص حدیث پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کبھی کبھی وہ سارے ائمہ مجتہدین، چاروں ائمہ رحمہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. اور پھر انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. وہ کہتے ہیں مثلا حدیث میں آیا ہے کہ جو چوتھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دو. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے کہ چوتھی مرتبہ شراب پینے والے کو قتل کر دو، لیکن امت میں کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کے مطابق فتویٰ دیا. ہر کوئی کہتا ہے کہ چوتھی مرتبہ کیا 100 بار بھی شراب پیے تو اس پہ قتل کی حد جاری نہیں کی جا سکتی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر دوسری مثال میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق، چور پہ خدا کی لعنت. یسرق البیض، انڈا چراتا ہے، فتقطع یدہ، اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. انڈے کی چوری پہ کوئی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا. اب یہ حدیث آئی ہے غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے. تو چوری انڈے کی کوئی کرے یا اتنی قیمت کی کوئی چوری کرے، مثلا 5 روپے کا انڈا ملتا ہے اور 5 روپے کوئی چرا لے، 5 روپے کی قیمت کی کوئی چیز چرا لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. امت میں کوئی بھی اتنی چھوٹی چیز پر فتویٰ نہیں دے گا. تو اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ حدیث میں آیا ہے انڈے کی چوری پہ ہاتھ کاٹنا لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے ابن حزم جب نکلے ہیں اس سے تقلید سے تو پھر انہوں نے قیاس کا انکار کر دیا. ہر طرح کے قیاس کو ماننے سے جب انکار کر گئے اور نصوص پہ آ گئے کہ کتاب اور سنت کو دیکھ کر وہ فتویٰ دیں گے تو پھر ان کی حالت بہت خراب ہوگی. کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور زبان اور قلم دونوں کے دھنی ہو گئے، لیکن ائمہ کا اور خاص طور پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو بہت بے ادبی سے بہت بری عبارتیں ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھتے ہیں اور ایسے اشارے اور کنائے جو گالیاں ہیں
امام مالک اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ آدمی جیسے کرتوت کرتا ہے اس کو سزا بھی اسی کی طرح کی ملتی۔ تو انہوں نے جب امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ائمہ کو برا بھلا کہا تو پھر لوگوں نے بھی ان سے نفرت کا اظہار کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ابن حزم کے خلاف بھی لکھنے والوں نے لکھا، دوسروں کے قلم کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور زبان کو کون روک سکتا ہے، اور پھر ابن حزم کی کتابیں چلائی بھی گئی اور انہیں بہت برا بھی لکھا گیا، اس لیے کہ بہت سے فتوے ایسے ہیں جن میں وہ اکیلے ہیں، امت میں کوئی آدمی اس چیز پر فتویٰ نہیں دے سکتا جس پہ ابن حزم فتویٰ دی جاتے۔ ان کی کتابوں میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ابن حزم کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالی کے ناموں پہ ابن حزم نے جو کتاب لکھی ہے اس پہ غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد بن حزم اس کی جو کتاب پڑھی اندلسی کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا ہے اور ذہن ان کا بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ حدیث اور فقہ ان میں ان کو پور حاصل تھا، لیکن ان کا قلم جب کاٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ کاٹ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اور لوگ آتے چلے گئے اور انہوں نے ان چیزوں کو بہت آسان سمجھ لیا، فقہ کو، تو فتوے دیتے رہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد بھی فقہا جو اپنے زمانے کا مرجع بن گئے تھے فتوے سے ڈرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں لوگ فقہا کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے کہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں، اور سارے اہل مدینہ اور بہت بڑا طبقہ ان فقہا کے نیچے آ گیا تھا جو فقہا اپنے زمانے کے ائمہ میں سے تھے۔ مدینہ منورہ کے 7 فقہا سعید بن مسیب تھے، ابو بکر بن عبد الرحمن ہیں، عروہ ہیں، قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ ہیں، خارجہ بن زید، سلیمان بن یسار رحمہم اللہ۔ یہ 7 مفتی اور فقیہ مدینہ منورہ کے ایسے تھے جن کے فتوے پر اعتبار ہوتا تھا، جو صبح بھی بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، دوپہر کو سونے چلے جاتے تھے، پھر شام کو آ کے یہ حضرات بیٹھ جاتے تھے، لوگ فتویٰ لیتے تھے، لیکن خدا کا خوف تھا ان پہ غالب، اور بڑی مشکل سے فتویٰ جاری ہوتا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا اور خدا کو بتانا ہے کہ فتویٰ کس دلیل سے دیا گیا۔ اب ایک فاسق آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان 4 ائمہ میں سے جس کے قول کو چاہوں اپنا لوں، معاذ اللہ، اس کی تو اجازت کوئی بھی نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جو لوگ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں ان میں بھی جس کو اللہ کا خوف ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ 4 ائمہ میں سے جس کا قول لے لو۔ سلیمان تیمی رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا لو اخذت برخصہ، اور اگر تم لو اخذت برخصت کل عالم، اگر تم ہر عالم کے اس چیز کو لے لو گے جس فتوے میں انہوں نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، تو پھر تم سارے کے سارے شر کو جمع کر لو گے۔ معتضد باللہ ان کے حالات میں آتا ہے، اسماعیل قاضی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خلیفہ وقت معتضد باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی پڑھنے کو۔ یہ ہوتے ہیں یہ جو علماء حضرات، گورنمنٹ آفیسرز، اوپر کے لوگوں سے ملنا جلنا،
یہ پھر دین میں ان لوگوں کے لیے رخصتیں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، پھر فتوے دیتے رہتے ہیں چپکے چپکے، لوگوں میں قدوہ اور لوگوں میں بہت امام بنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اندر ہی اندر بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کے دین میں بادشاہوں اور حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق قطر بیونت کرتے رہتے ہیں۔ قاضی اسماعیل کہتے ہیں کہ معتضد باللہ نے مجھے ایک کتاب دی خلیفہ وقت میں اور کہا آپ اسے دیکھیں، تو اب جب میں نے کتاب پڑھنی شروع کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں چاروں ائمہ کے اقوال کو جمع کیا ہے، جس مسلک میں جو آسان چیز نظر آئی اس نے لکھی۔ تو مجھ سے پھر معتضد باللہ نے پوچھا کہ آپ نے قاضی صاحب وہ کتاب پڑھی؟ میں نے کہا اس کا مصنف تو بالکل بے دین ہے، زندیق ہے، دین کا دعویٰ کرتا ہے یعنی، اور اس میں دین اسلام ہے ہی نہیں۔ تو خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ یہ جتنی احادیث سے اس نے دلیل لی ہے کیا یہ احادیث صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن فقہا کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے شربت کو جائز قرار دیتا ہے تو وہ متع کو جائز قرار نہیں دیتا، اور جن فقہاء مکہ کے ہاں متع کی اجازت ہے وہ غنا کو جائز قرار نہیں دیتے موسیقی سے، اور اہل مدینہ جن کے ہاں موسیقی کے بعض آلات کی اجازت ہے وہ اس شربت کو جائز قرار نہیں دیتے جو عراقی فقہا جائز قرار دیتے ہیں۔ اور میں نے خلیفہ وقت معتضد باللہ کو سمجھایا اور میں نے کہا وما من عالم الا وله ذلت، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں گزرا جس کے مسلک میں کوئی نہ کوئی کچی بات نہ آ جائے۔ اب ایک شخص اٹھ کے ان سارے ائمہ کی کچی باتوں کو جمع کر لیتا ہے، ذہب دینہ، تو وہ آدمی بے دین ہو جائے گا، اس کا دین نہیں رہے گا۔ تو خلیفہ وقت کو میری بات سمجھ آ گئی اور وہ ساری کتاب اس کی جلا دی گئی۔ اس لیے آدمی فتوے کے بارے میں احتیاط کرے، فتویٰ دینے کے بارے میں نہیں، فتویٰ پوچھنے کے بارے میں احتیاط کرے۔ ہر آدمی جس کی داڑھی دیکھ لی اس سے مسئلہ پوچھنا شروع ہو گئے، جس کو 4 دن نماز پڑھنا دیکھ لیا اس سے مسئلہ پوچھنا شروع ہو گئے۔ ہر آدمی جس نے شلوار ٹخنوں سے ذرا اوپر کر لی اور 4 دن نماز پڑھ لی اپنے آپ کو فتوے کا اہل سمجھنے لگا، حالانکہ بہت مشکل کام، بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ فتویٰ ہمیشہ مفتی سے پوچھنا چاہیے، اور مفتی بھی ہو جو اپنے دین کو بچاتا ہے۔ یہ دین تقوی سے بچتا ہے، اور یہ دین بچتا ہے اس وقت جب آدمی اپنے آپ کو شبہات کی چیزوں سے بچا لے، اور فتویٰ دینے کا اہل اس وقت ہوتا ہے جب وہ احسان کے مرتبے کو پہنچے اور اللہ کا خوف اس پر غالب رہے، اور اللہ کی کل مخلوق سے امید اور خوف کٹے ہوئے ہوں، تب جا کر وہ اہل ہوتا ہے کہ فتویٰ دے۔ اور اجتہاد تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس کی جسارت کون کر سکتا ہے؟ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو بات بات پر اجتہاد کی بات کرتے ہیں، ارے بھئی اتنا علم اب رہ کہاں گیا ہے؟ اس لیے جتنے بھی مشکل مسائل پیش آتے ہیں، دور حاضر کے مسائل ہیں، جو بڑے بڑے فقہا اور مفتی حضرات ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں انہیں مان لینا چاہیے۔ ہمارے دور میں بس اتنا ہی اجتہاد ہے، اس سے زیادہ کی اب کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کسی کو اتنا علم دے دے، مگر بظاہر اب اس سے بڑھ کے کوئی صورت سامنے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں حالانکہ حجاز بھرا پڑا تھا اہل علم و فضل سے، لیکن ہر شخص کو قاضی نہیں مانا گیا۔ مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 6 آدمی قاضی مانے گئے. ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم بہت وسیع تھا. جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو کنز العمال وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ انہیں علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے میں ایک دن تورات کا درس ہوا کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ درس سننے جاتے تھے. دوسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں بات ہو گئی. تیسرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی اور صاحب علم نے لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کی وجہ سے خلفائے راشدین ان کی طرف رجوع کرتے تھے. حضرت ابی رضی اللہ عنہ امام تھے قرات کے. زید رضی اللہ عنہ وراثت کے فتوے سب ان سے پوچھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور صفوان ابن سلیم کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں 4 آدمی بیٹھتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. حضرت عمر، علی، معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ ہر ایک آدمی کا یہ منصب نہیں تھا اور لوگ آ کے انہی سے فتوے پوچھتے تھے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شریح جو قاضی تھے انہیں ایک خط میں لکھا اور ان کے حالات شریح قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نقل کیے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں، اس میں یہ خط بھی نقل کیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جب خدا کی کتاب میں کوئی کام ہو یعنی کوئی فتویٰ اس میں مل جائے تو بس وہ لے لیں، فقضے بہی اور اس کے مطابق فیصلہ کیجیے، اور اگر اللہ تعالی کی کتاب میں نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کر لیجئے، فقضے بہی اور اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِمَا، اور اگر کتاب و سنت میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر ہدایت کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیجیے. اور ائمہ ہدی یعنی بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور ابو الحسن رضی اللہ عنہم وغیرہ ان سے ہوگی، کیونکہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بھی انہی کے فتووں پر اعتماد کرتے رہے ہیں. تو مراد یہ ہو گئی کہ ان حضرات سے پوچھ لیجئے، اور اگر اتنا بھی نہ پتہ چلے تو فأنت بالخیار، پھر آپ کو اختیار ہے، آپ قاضی ہو گئے ہیں. ان شئت تجتہد رأیک، اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ اجتہاد کر لیں، اور اگر چاہیں تو پھر مشورہ بھی کر لیں. اور مجھ سے مشورہ کرنا میں اسے ہی سلامتی کی راہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ افتاء اور قضاء کچھ چھوٹے عہدے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تھا خلیفہ منصور نے
اور قاضی القضات ہونے کی پیشکش کی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ میں قاضی نہیں بنوں گا. تو منصور نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں. تو منصور نے کہا جھوٹ بولتے ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا آپ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا، اور اگر آپ مجھے سچا مانتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ سب لوگ ڈرتے تھے قضا سے، کیونکہ جانتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلوں پر، اور جو آدمی محنت نہ کرے اور فیصلے سنا دے، فتوے دیتا پھرے، کتنی سخت وعید سنائی. اتنا زیادہ کہ عاتقہ بنت احمد کہتی ہیں کہ میرے بھائی عثمان تھے تو حکومت وقت نے انہیں قاضی مقرر کرنا چاہا سامرا پہ. تو جب حکومت کی یہ پیشکش ان کے پاس آئی ہے تو وہ پریشان ہوئے اتنے شدید کہ کہنے لگے کیا اللہ کے ہاں قیامت میں قاضی اٹھایا جاؤں گا. اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا پتا پھٹ گیا اور انتقال کر گیا. اور جو لے لیتے تھے، یہ مسروق رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ قاضی ہو گئے لیکن کبھی بھی تنخواہ نہیں لی. اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تعالی نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو. تو اللہ نے ہماری جان اور مال خریدی ہوئی ہے، اس لیے کہ خدا کا ہم کام کریں تو ہم خدا کا کام کرنے کی بجائے اس کام پر پیسے لینے لگیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ابن ابی عاصم جن کی بیٹی عاتقہ تھی ان کے متعلق آتا ہے، اور روایت امام ذہبی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ احمد بن محمد بن عاصم وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن ابی عاصم سے سنا کہ جب سے میں اصفہان آیا ہوں حکومت نے 4 لاکھ درہم مجھے دیے، اور 4 لاکھ درہم میں قیامت میں اللہ کے ہاں میرا کوئی حساب نہیں ہوگا. میں نے حکومت کے کاموں میں شرکت کی لیکن ایک گھونٹ پانی کا کبھی حکومت کا نہیں پیا، ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک کپڑا جسم پہ نہیں پہنا. 4 لاکھ درہم واپس کرے. تو قضا اور افتاء یہ دونوں چاہتے ہیں کہ انسان اس کے اہل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو. اور اللہ کا خوف پھر جرت پیدا کرتا ہے کہ بس اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. جب قاضی میں جرت ہوتی ہے تو پھر وہ حکمرانوں کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے. ایک مقدمہ پیش ہوا اور قاضی تھے فرغانہ کے رہنے والے محمد بن اسامہ فرغانی، اور یہ فرغانہ بابر بادشاہ کا وطن. تو ان کے ہاں ایک وزیر پیش ہوا مقدمے کی گواہی میں. تو انہوں نے وزیر کو دیکھا اور گواہی کے کٹہرے میں جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے اور ریشمی کپڑے پہن کے گواہی دیتے ہو، چلے جاؤ، تمہاری گواہی قابل قبول نہیں. تو وزیر نے کہا کہ وہ سلطان و وزیرہ نظام الملک یلبسانی ہی، حکمران وقت
اور اس کے فلاں وزیر نظام الملک جو ہیں وہ بھی تو ریشم پہنتے ہیں. تو قاضی نے کہا لو شاہدہ، اگر یہ دونوں بھی تمہاری جگہ کھڑے ہوتے نا تو یہی سلوک کرتا جو تم سے کر رہا ہوں. اس لیے کہ قاضی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں پہنچنا ہے. حسن بن زیاد لؤلؤی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہا میں درجہ امامت پر فائز، وہ کہتے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاضی جب رشوت لے لے تو حکومت اسے اپنے عہدے سے ہٹائے یا نہ ہٹائے، اللہ کے ہاں وہ ایک ٹکے کی عزت اس کی نہیں رہتی، وہ خود ہی ہٹ جاتا ہے. یہ چیزیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے کہ انہوں نے پورے عدل کا نظام قائم کیا، فقہ کو مرتب کیا، اور جب انہوں نے مرتب کیا اس وقت پورے عالم اسلام میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کی فقہ مرتب ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اللہ کے نیک بندے تلاش کرو اور پھر ان کو ملک میں قاضی لگاؤ، وارزقوہم، اور ان کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی فرماتے تھے. انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اپنی خلافت کے دور میں، بڑے بڑے اہل علم لوگوں کو، اور فرمایا پتہ نہیں اب زندگی کب پوری ہو جائے، تو اپنے علم کو نافذ کرو. اور شریح احمد اللہ علیہ کو کہا، شریح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شریح آپ اپنا کام کیجئے، عربوں میں جن لوگوں میں صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی ان میں سب سے اچھے آپ ہیں. تو ان لوگوں کو خدا کا خوف تھا اور جانتے تھے کہ فتویٰ دینا اور قاضی ہونا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کسی شخص نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کم سوتے ہیں، رات کو نیند پوری کر لیا کیجیے، صحت خراب ہو جائے گی. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے شہر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جتنے سونے والے لوگ ہیں نا یہ سب مجھ پہ ہی بھروسہ کر کے سوتے ہیں کہ میں فتویٰ انہیں صحیح دوں، اور اگر میں رات کو مطالعہ نہیں کروں گا اور انہیں صحیح فتویٰ نہیں دوں گا تو اللہ کا دین خراب ہو جائے گا. اتنی ذمہ داری کا احساس ان قاضیوں اور مفتیوں کو رہتا تھا. اور بات وہی ہے کہ خدا کا خوف غالب تھا، مرنے کے بعد جواب دینا اور جواب دہی کا احساس یہ غالب.